اس عمر دے بچے جدو ایسے سوال کرن اس وقت انشاءاللہ العزیز زندگی ماحول سنور جاتا ہے۔ طہارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅਗਰਾਜ਼ੋ ਮਕਾਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਆ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੋੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਸਲਨ ਗੁਸਲ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਹਾਰਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਦਮਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਨ ਬਲੂਗਤ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਸ਼ਾਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਗੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਨਾਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਾਤ, ਖਤਾਬਤ ਔਰ ਤਦਰੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੀਨੀ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਹਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਸਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਰ ਬਾਲਗ ਫਰਦ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਹਕਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برخوردار نے جو ہونے سوال کیتا طہارت دے بارے وچ، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، بہت خوب ہے، کیونکہ اس عمر دے بچے جدو ایسے سوال کرن اس وقت انشاءاللہ العزیز زندگی ماحول سنور جاتا ہے۔ طہارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت دے بارے چ فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے یا طہارت نصف ایمان ہے۔ جس انسان نے طہارت کی، اپنے آپ کو پاک کیا، وہی عبادت کر سکتا ہے، وہی غلاظت سے دور ہو سکتا ہے، اس کی نحوست بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان طہارت نہیں کرتا، گو وہ کہے کہ میں پاک ہوں، لیکن یاد رکھیے گا وہ لوگوں نے تو اس سے تنگ ہونا ہے، وہ اپنے آپ سے بھی وہ تنگ ہی رہے گا، کیونکہ وہ پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انفال کے ایک مقام پر ارشاد فرمایا میرا وہ احسان یاد کرو جب میں تم پر بارش کر کے تمہیں طہارت نصیب فرمائی۔ شیطان یہ وسوسے ڈال رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو
کہ اگر تم اللہ والے ہوتے، اللہ کے قریب ہوتے، آج پانی کی ضرورت ہے، تم نہانا چاہتے ہو لیکن پانی نہیں ہے، تمہیں پانی نہ مل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انفال کے ایک حصے میں ارشاد فرمایا ما لیطہرکم بہ، ہم نے پانی اتارا اس لیے کہ تمہیں پاک کر دے، شیطان کے وسواس کو دور کر دے، لیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام، تمہارے جنگ کے میدان میں قدم ثابت ہو جائیں، قدم اکھڑے نہیں، اور تمہارے دلوں کو تسکین ہو جائے اور تمہیں پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ جب انسان پاک صاف ہوتا ہے تو انسان چوکس ہوتا ہے، جب انسان چوکس ہوتا ہے تو انسان مکمل طور پر نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جب انسان میں غلاظت آ جاتی ہے تو نیکی تو درکنار، انسان حیوانوں جیسا ہو جاتا ہے۔ جی شکریہ ماشاءاللہ، حافظ صاحب نے اس سوال کے جواب میں بڑی ڈیٹیل میں احادیث اور قرآن کے ترجمے کے بعد ہمیں یہ باور کرایا ہے کہ جو طہارت ہے، یہ پاکی جو ہے، یہ انسان کے صرف انفرادی معاملات میں ہی اس کا عمل دخل نہیں ہے۔ طہارت انسان کے سماج، اس کی سوسائٹی، اس کے معاشرے، جہاں اس کا زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے نا، اس کے اندر اس کا عمل دخل لازمی ہے۔ جیسے اللہ کے ہاں طہارت پاکی کے بعد ہی عبادات قبول ہوتی ہیں، ایسے ہی السلام علیکم اس کی بہت ساری چیزیں سلجھ جاتی ہیں، جیسا کہ ایمان اسلام کی تعلیمات تو آدھی سے زیادہ ہی معاملات کے متعلق ہے، جیسے کہ اس کے پڑوسیوں کے حقوق ہو گئے، اس کے سچائی ہو گئی، مثلا عہد کی پاسداری ہو گئی، اس کے علاوہ جھوٹ، سچائی کی مطلب اہمیت ہو گئی۔ تو میں دوسرا سوال حافظ صاحب سے یہ کروں گا کہ جو ہمارے مطلب یہ سماجی معاملات ہیں، ان کے متعلق جو اسلام نے واضح تعلیمات دی ہیں ہم کو، وہ آج اس کا بڑا فقدان پایا جاتا ہے۔ آج بھی حالانکہ تعلیمات ہر جگہ پر واضح ہیں اور دی جاتی ہیں، عام انسانوں کا، لوگوں کا، خاص کر جو ہماری نئی جنریشن ہے، یہ اس اسلام سے یا اس کی جو سماجی معلومات، تعلیمات ہیں جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے، وہ آج اس سے اتنی دور کیوں ہے؟ اس پر آپ تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ ماشاءاللہ، برخوردار نے یہ بھی بات دریا کوزے میں بند کر دیا، بہت اچھی بات کہی ہے بیٹا۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ سب مجبوریاں دین سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل ایسے ہی ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے؟ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک بہت ہی اچھا ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا ما آمن بی من بات شبان وجارہ جائے، کہ اس آدمی نے مجھے پیغمبر نہیں مانا، مجھے رسول نہیں تسلیم کیا، جو خود سیر ہو کر سویا اور اس کے پڑوسی بھوکے رہے۔ ایسے ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، زنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ جاتا ہے یہ گناہ جب یہ پڑوسیوں کی عزت پر حملہ کیا جائے، تو گناہ تو گناہ ہی ہے، لیکن اس کا جو اس کی سزا ہے اور بڑھ جاتی ہے، پریشانیاں اور بڑھ جاتی۔ کیوں بڑھ جاتی ہیں میرے بھائیوں؟ اسلام نے تو پڑوسی کے بہت ہی حقوق بیان کیے ہیں۔ جب ہم ان حقوق کو بلا دیں گے، خیال نہ رکھیں گے، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، کوئی پڑوسی کسی کے پڑوسی سے مکان بلند نہ کرنے پائے، کیوں؟ اس کی ہوا رک جائے گی۔ لیکن آج معاشرے میں لوگ اس چیز کے درپے ہیں کہ جب بھی کوئی مکان تعمیر کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جاؤں اور دوسرا نیچے رہ جائے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام سے دوری ہے۔ ہم اسلام کو کما حقہ، اگر یہ کہا جائے کہ اسلام ہم تک پہنچا نہیں ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ اسلام تو ہر آدمی، ہر بچہ، ہر انسان، ہر مرد عورت کی جیب میں ہے،
जब चाहे जो चाहे निकाल कर देख सकता है, सुन सकता है। सभी कुछ मिलने के बावजूद कमी है तो अमल की है, अमल हमारे पास नहीं है। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह हाफ़िज़ साहब ने बड़े मुदल्लल अंदाज़ के अंदर हमें हमारे जो सवालात थे उनका जवाबात दिए। तो अब वक़्त की किल्लत के पेश नज़र हम हाफ़िज़ साहब से इजाज़त चाहेंगे, लेकिन हम इंशाअल्लाह जैसा कि हाफ़िज़ साहब ने बताया कि दीन जो है ये तो बहुत ही जामे है, इसकी गहराई हमारे जो समाज है इसके अंदर ज़रूरी है। तो हम इंशाअल्लाह इस इस्लाम से जो रिलेटेड चीज़ें हमारे माशरे की हम बिल तरतीब पेश करने की कोशिश करेंगे। तो वक़्त की कमी के पेश नज़र हम हाफ़िज़ साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक़्त से हमारी रहनुमाई फरमाई, और हम इंशाअल्लाह आइंदा भी आपकी खिदमत से आपको मुस्तफ़ीद करते रहेंगे। शुक्रिया।